نحمدہ ونصلی علی رسولہ امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَاتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَأْكُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی اسی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ تو یہ بھی یہود و نصارہ میں جو خرابی تھی اللہ کریم اس کو ایڈریس فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑ لیتے ہیں۔ کہ الفاظ اس طرح ادا کرنے کہ سمجھ نہ آئے کسی کو کہ کہا کیا ہے، اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ جس بات کی وضاحت اللہ کریم نے تورات اور انجیل میں کر دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق، اور وہ احکامات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تلقین کیا کرتے تھے اور ان کی کتابوں میں موجود تھے، تو جب وہ بات کرتے تو اس بات کو گول کر جاتے۔ تورات کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہی احکامات، سیم احکامات جب تھے جو قرآن میں آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو تلاوت کیے گئے، تو جب اس طرح کی بات آتی تو اس بات میں ہیر پھیر کر جاتے، زبان کو مروڑ کر یا دبا کر بات کرتے تاکہ جو بات تلاوت کی جا رہی ہے وہ سمجھ نہ آ سکے کہ کہا کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ الٹ پلٹ کر کے یہ باور کرانا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، تورات کا حصہ ہے یا انجیل کا حصہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حالانکہ جو یہ کہتے ہیں یہ ہرگز میری اس کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ نہ میں نے تورات میں حکم کیا نہ میں نے انجیل میں حکم کیا، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کو اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ یعنی کہ دوہرا گناہ، دوہرا جرم، دوہرا ظلم، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان بات کرے اس کے علم میں نہ ہو، لا علمی میں بات کر جائے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لا علمی میں یا روانگی میں بولتے ہوئے انسان کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی میں غلطی ہو جائے، جو ہم سے اکثر ہو جاتی ہے کیونکہ ہم صاحب زبان نہیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ سینکڑوں دفعہ پڑھنے کے باوجود بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری زبان سے بعض اوقات الفاظ وہ ادا نہیں ہو پاتے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جو ایسی غلطی ہو اس کو رب کریم گرفت نہیں کرتے، اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر مروڑ کر بات کرنی، توڑ کر بات کرنی، الٹ پھل کر کے بات کرنی کہ مفہوم بھی بدل جائے، معنی بھی بدل جائے، اور ہم جو چاہتے ہیں
اس آیت کریمہ سے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم میں سے اپنی بات کو ثابت کر دے۔ تو اس بیماری کا رب کریم ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ایک گروہ تھا یہودیوں اور عیسائیوں میں، سارے نہ تھے بھائی، سارے صاحب علم نہیں ہوتے، یہ صاحب علم لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، عام ماننے والے کی بات نہیں کی جا رہی۔ وہ لوگ جو صاحب علم ہوتے ہیں، جن کی بات لوگ سنتے ہیں اور جن کی بات کو لوگ حجت مانتے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ لوگوں سے کلام کرتے ہیں تو ایسے گفتگو کرتے ہیں، توڑ موڑ کر الٹ پھیڑ کر کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب کا ہی حصہ تھا۔ تو اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہرگز یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، ہرگز اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ بات کو رب کریم کی ذات کے ساتھ منسوب کر دینا۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ بندہ بات کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی کہہ کر، جبکہ نہ خدا نے فرمایا ہو نہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہو، تو یہ بہتان باندھنا، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ ظلم ہے کہ جو بات میں نے نہ کی ہو، میرے نام کے ساتھ منسوب کر کے بات کرنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کہ مجھ پر بہتان باندھتے ہیں، جو میں نے بات کی نہیں میری ذات کے ساتھ جوڑ کر اس بات کو کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے اس بات کا۔ جب ہم کہتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی بندہ جب بات کرتا ہے نا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سامنے سننے والا بندہ جو ہے نا، پھر وہ اس کے پاس ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا، کیونکہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے۔ اب جو کہنے والا ہے، یہ خرابی اس کے اندر ہے کہ وہ اپنی بات کو وزن دینے کے لیے، اپنی غلط بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ اللہ کی ذات کا سہارا لیتا ہے یا مصطفیٰ کریم کی ذات کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہ بیماری آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، یہی بیماری آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے کہ ہم بغیر کسی تصدیق کے بات کر دیتے ہیں اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور بغیر تحقیق کیے۔ تو یہ بہتان ہے جس کا اللہ کریم ذکر فرمائے، چاہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑیں بات کو یا اللہ کریم کے ساتھ جوڑیں آپ بات کو، دونوں ہی شکلوں میں بہتان ہے۔ اور یہ آج بیماری زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان نسل میں زیادہ پھیلی، جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام اور بھی جو اس طرح کے جو میڈیا ہیں وہاں پر، یہ تواتر کے ساتھ یہ بیماری پھیل چکی ہے کہ بغیر تحقیق کے کہہ دینا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس نے رمضان کے مہینے میں پہلی کسی کو بشارت دے دی اس پر جنت واجب ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس نے ربیع اول کی مبارک پہلے دے دی اس پر جنت واجب ہوگی، کس کا فرمان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اصلاً سندن ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، بس اپنی بات کو وزن دینے کے لیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے یہ، اور یہ واجب جہنم ہو جائے گا وہ بندہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے، اس کے لیے جہنم واجب کر دی جائے گی۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ خرابی اللہ کریم یہود و نصارہ کی بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ خرابی تھی کہ بات کو الٹ پھیر کر کے بیان کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بہتان جھوٹ گڑتے تھے، بات گڑی اور گڑ کے اللہ کے ذمہ لگا دی، اللہ کے رسول کے ذمہ لگا دی۔ تو یہ بیماری جو ہے آج بھی ہمارے، ایک تو ہوتا ہے طبقہ، لوور طبقہ دینی لحاظ سے، ہم جیسے لوگ جن کے پاس دین کا کچھ واضح علم نہیں ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو صاحب علم ہیں، جو سند کہلاتے ہیں، ان میں بھی یہ خرابی موجود ہے کہ وہ بھی قرآن کی آیات تلاوت کریں گے، تلاوت کسی آیت کا کریں گے، مفہوم کسی آیت کا پیش کریں گے، حدیث کوئی پڑھیں گے، ترجمہ کوئی کریں گے، تفسیر کسی اور کی کریں گے، کیونکہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ امی بیٹھا ہے، ان پڑھ بیٹھا ہے عربی کے لحاظ سے،
اب میں تلاوت کر کے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں تو نہ آپ کو تو سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ تو میری کہی بات پر یقین کر رہے ہیں نا جی، میری کہی بات پر یقین کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ میرے کندھے پر ہے کہ میں کہاں پر جھوٹ بولتا ہوں، کہاں پر مکر کرتا ہوں، کہاں پر فریب کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو یہ عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ مولانا حضرات منبر رسول پر بیٹھ کر اپنی بات کو وزن دینے کے لیے غلط احادیث کا اطلاق کریں گے، غلط قرآنی آیات کا اطلاق کریں گے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ جو بات رب کریم کہنا ہی نہیں چاہتا یا جو بات رب کریم نے کہی ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ منسوب کر دینا یا اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کر دینا، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کی آگے ارشاد فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اور کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو۔ تو یہ بھی حکم جو تھا نا ایک خاص مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نصرانیوں کا یہودیوں کا گروہ جب ملتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا کہا کرو، میری پرستش کیا کرو، میری پوجا کیا کرو۔ اس کا جواب اللہ کریم یہ دے رہے ہیں کہ کسی بشر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اسے کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجے، نبوت عطا فرمائے، تو وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم میری عبادت کرو۔ صاف لفظوں میں اللہ نے فرما دیا کہ کوئی نبی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، جس کو میں نبوت دیتا ہوں وہ بات یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ تو یہ کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، رب والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ ہر نبی یہی کہتا رہا۔ تو عیسائیوں کا جو یہ کہنا تھا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ کیا کرو، میری عبادت کیا کرو، اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ کوئی نبی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح نصرانیوں کا ایک گروہ جو تھا نا، واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو وہاں آ کر انہوں نے یہ بات کی، ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا بدبخت نے کہ یہ جو بات سامنے بیٹھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جائے، ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کی پوجا کی جائے۔ تو اس کا جواب آ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ آیت کریمہ جو پڑھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو شان ہی نہیں ہے نبی کی، جس کو اللہ کریم کتاب و حکمت دے کر نبوت دیتا ہے نا، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ والے بن جاؤ۔ یہاں اللہ کریم نے لفظ استعمال کیا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ پھر آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اب یہ وہی بات ہے، اللہ کریم نے اس کو دوبارہ دوسرے انداز میں پیش کیا کہ جو نبی ہوتا ہے، اور یہ خاص جو بات کی جا رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ تمہیں کبھی اس بات کا حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں کی پوجا کرو یا پیغمبروں کو ہی اپنا رب بنا لو، جیسے عیسائیوں نے کیا کہ ایک گروہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا دنیا میں، جب بعثت ہوئی آپ کی، نبوت کا آپ نے اعلان کیا، تو اس دور میں لوگوں نے فرشتوں کی شبیہیں بنا رکھی تھی، جو بت بنا رکھے تھے نا، فرشتوں کی شکلوں کی شبیہیں بنا رکھی تھی، ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہماری یہ بات لے کر
اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے یہ معاملات حل کرواتے ہیں۔ تو اس کا اللہ کریم جواب دے رہے ہیں کہ پیغمبر کبھی یہ تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو ہی اپنا رب بنا لو، اور کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کا داعی جو ہے، پیغمبر جو ہے، وہ تمہیں پہلے تو حکم یہ دے کہ ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آؤ، اور ہر نبی کا کلمہ یہی تھا نا، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا کلمہ یہ تھا، ہر نبی ہر رسول یہی کلمہ لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک، ہر نبی ہر رسول جو کلمہ لے کر آیا وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو سب سے پہلی تو شرک کی جو نفی کی جاتی تھی، اور ہر نبی نے یہ کی، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ کوئی بھی پیغمبر تمہیں کبھی یہ حکم دے ہی نہیں سکتا۔ یہ تم جو من گڑت بات کرتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا، یا یہ نبی جو تم ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ چاہتے ہیں کہ میری پوجا کی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی نبی بھی یہ دعویٰ، اور میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ کریم عدالت لگائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، جب آپ کی امت کی باری آئے گی تو آپ کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم یہ تو بتاؤ ذرا، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میری پوجا کیا کرو، میری پرستش کیا کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں مولا، میں نے کب ان کو کہا؟ میں نے تو نہیں کہا، اور تو جانتا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام صاف جواب دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی قوم جو ہے وہ، اس کا جو حشر ہوگا ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو نبی کوئی بھی ہے نا جو ہے ہی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، جس کو اللہ کریم کہتا ہے میں نے حکمت سے نوازا، میں نے علم سے نوازا، میں نے نبوت اس کو عطا فرمائی، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کیا کرو، اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کیا کرو؟ تو یہ امکانات اللہ نے رد کر دیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہے ہی نہیں۔ اور یہ آیت کریمہ کا نزول کا ایک اور سبب بھی تھا کہ بعض جو مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے نا، وہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں سجدہ کرنے کی آپ جو ہے نا ہمیں اجازت دیں، جیسے رومیوں میں سجدہ کیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا نام بھی آتا ہے۔ کئی روایت میں تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی کا اونٹ جو تھا نا وہ پاگل ہو گیا، اونٹ کسی کا پاگل ہو گیا، تو وہ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، تو آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ہے وہ بدک گیا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، وہ تو نقصان کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیے بدو کے ساتھ۔ وہ دیکھا تو وہ اونٹ جو تھا وہ منہ سے جاگ نکال رہا تھا وحشیوں کی طرح۔ اونٹ ظالم ہو جاتا ہے جب بڑا اس طرح پاگل ہوتا ہے نا، تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب اس کے قریب جانے لگے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو پاگل ہو چکا ہے، اس کے قریب نہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے پہچانتا ہے۔ تو آپ اس اونٹ کے قریب گئے اور وہ اونٹ کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر ایسے اس کو گھمایا تو وہ سیدھا آپ کے قدموں میں سجدے کے لیے گر گیا، آپ کے پاؤں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا، وہ جو پاگل اونٹ تھا۔ جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں کھڑے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان جانوروں سے زیادہ حق ہمارا نہیں ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ کہ یہ تو جانور ہے نا، ہمارا حق زیادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، میری شریعت میں کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام کر دیا گیا۔ تو جو نبی اپنی ذات کو سجدہ نہیں کرواتا وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ تو اس لیے اللہ کریم نے مطلقاً اس بات کو کلیئر کر دیا کہ میرا کوئی بھی پیغمبر ہو، میرا کوئی بھی نبی ہو، یہ تعلیم کبھی نہیں دے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ ہر نبی جو آیا وہ اللہ کی عبادت کا پیغام ہی لے کر آیا۔ پہلا پیغام یہ ہوتا تھا کہ سارے بتوں کو چھوڑ دو، سارے معبودوں کو چھوڑ دو، بس ایک معبود کی عبادت کرو، اور جس کا نام اللہ ہے۔
تو اللہ کریم ہمارے عقیدے کو بھی درست فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.